27 کا بجٹ اس معزز ایوان میں پیش کر رہا ہوں، جو پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھنے والی میری ویژنری قائد اور ڈائنامک وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کو ایک ایسے موقع پر پیش کر رہے ہیں جب قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ ساز اور پرخلوص ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کو معزز ایوان کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور خاص طور پر امن میں پاکستان فاتح بن کر ابھرا۔ اندرون اور بیرون ملک آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال کامیابی پر یہ ضرور کہوں گا، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، لرزا ہوا ہے طاری دشمن کے سب گھروں میں۔ ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، جاری ہیں اپنے نغمے سارے سخنوروں میں۔ جناب اسپیکر، اپنی قیادت کی ہمیشہ کی تابناک روایات پر چلتے ہوئے ہم آج اس ایوان میں صرف مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش نہیں کر رہے، بلکہ گزشتہ برس کی طرح وعدوں کی تکمیل کا حساب بھی دے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل ترین اور ناقابل اصلاح تصور ہونے والے مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دن رات محنت و دیانت سے قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالا ہے۔ دیوالیہ ہونے سے بچا کر وطن عزیز کو معاشی استحکام تک لانے کی اس تاریخی جدوجہد کے دوران تباہ کن سیلابوں، سیاسی انتشار، بھارت کی مسلط کردہ جنگ اور خطے میں جنگ سے پیدا ہونے والی عالمی معاشی بحران کے طوفانوں سے ٹکرا کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جہاں دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، وہیں مہنگائی کے عالمی زلزلے نے دنیا کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں۔ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے مالی نظم و ضبط اور کفایت شاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ سرکاری اخراجات میں کمی کی، بورڈ میٹنگ فیس پر پابندی لگائی، آن لائن اجلاسوں کو فروغ دینے کے ساتھ تمام غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کے اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، پارلیمانی سیکرٹریز نے 3 ماہ کی مکمل تنخواہ اور الاؤنسز، جبکہ اراکین اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی گئی۔ مراد اور پٹرول پر کٹ لگانے کے ساتھ 60% سرکاری گاڑیوں کا استعمال روک دیا گیا۔ قوم کی خاطر کیے گئے ان اقدامات میں بھرپور تعاون پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں
مجموعی طور پر 9 ارب 78 کروڑ روپے کے ریلیف سے 4 کروڑ 74 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کو 25 ارب 87 کروڑ روپے مہیا کیے۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ قوم کا حق اور ہمارا فرض تھا۔ جناب اسپیکر، سال 2025 کے دوران شدید بارشوں اور 3 دریاؤں میں بیک وقت آنے والے تاریخی سیلاب نے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر کیے۔ ہماری قائد وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے خود میدان میں نکل کر سیلاب متاثرہ بہنوں بھائیوں کی امداد اور بحالی کے تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی قیادت کی۔ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اپنی ٹیم تمام انتظامیہ کے ساتھ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں نقصانات کا تخمینہ لگانے، امداد اور نقصانات کی فراہمی اور بحالی سمیت تمام امدادی کام مکمل کیا گیا، جس کا اعتراف پنجاب ہی نہیں پاکستان اور دنیا بھر کے اداروں اور شخصیات نے کیا۔ متاثرہ خاندانوں کو بروقت خوراک، ادویات، پینے کا صاف پانی، عارضی رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی۔ 30 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ حکومت نے کسان کے ساتھ دیہی معیشت کو بھی بڑے نقصان سے بچایا۔ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب بحالی پروگرام 69 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ 21 لاکھ افراد کو 50 ارب روپے کی براہ راست مالی معاونت فراہم کی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے سیلاب کو محض ایک آفت سمجھ کر روایتی انداز میں ڈیل نہیں کیا، بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے طویل المدتی منصوبہ بندی کا آغاز کیا، جس کے تحت پی ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا، تحصیل کی سطح تک اسے وسعت دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل میپنگ کی گئی، آب پاشی اور نکاسی آب کے پہلوؤں کا جدید انداز سے جائزہ لیا گیا، فلڈ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر کو ترجیح بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، آج پنجاب کے شہری کی دہلیز پر 40 ارب کے رمضان نگہبان پیکج کی طرح دستک، ای بیز، ای پے اور ای پیڈز جیسے اقدامات سے سرکاری دفاتر کی خدمت بھی فراہم کی جا چکی ہے۔ دستک پروگرام کے تحت 29 لاکھ سے زائد شہری مستفید ہوئے۔ ای بیز کے ذریعے 320 سرکاری خدمات کو ڈیجیٹائز کیا گیا، جس سے 81,000 سے زائد کاروباری افراد نے فائدہ اٹھایا، اور ای پے کے تحت شہری 88 قسم کے سرکاری ٹیکس اور فیس گھر بیٹھے ادا کر سکتا ہے۔ ای پیڈز کے ذریعے پورے پنجاب میں سرکاری خریداریاں شفاف الیکٹرانک طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں آج پنجاب کا ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر طبقہ ترقی کے سفر میں شریک ہے۔ جناب اسپیکر، ان چیلنجز کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جن میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ تیار ہوا۔ وفاق پاکستان کی مضبوطی کے لیے پنجاب نے بڑا حصہ ڈال کر بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے۔ اگلے مالی سال کے دوران قومی سطح پر مالی مشکلات، دفاع وطن کے تقاضوں، ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے
वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने ज़राए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतज़ामी से दो चार सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया। महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर ज़रूरी असामियाँ ख़त्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज़्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतज़ामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इक़दामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि ज़िला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इन्हेंसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी विंग भी बन चुका है। सरकारी इदारों को एडवाइजरी खिदमात मुहैया करने के लिए पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस की बुनियाद रखी गई है। सरकारी मुलाजमों और हुकूमत के सेहत सहूलत प्रोग्राम की इंश्योरेंस के लिए पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम और सूबाई असासाजात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की इंश्योरेंस के लिए पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इंतज़ामी कारकर्दगी की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। माहीगीरी, श्रिम्प फार्मिंग और आबी हयात की पैदावार बढ़ाकर पंजाब की मईशत को तरक्की देने के लिए एक्वाकल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, डिजिटल इकॉनमी से फ़ायदा उठाने के लिए IT एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जैसे महकमों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब में शहरी मनसूबाबंदी, ज़मीन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई।
قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محصولات میں اضافے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 14 اضلاع سے پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین میں اصلاح کے علاوہ افرادی قوت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب اقدامات پنجاب کی مثالی ترقی، خوشحالی اور اچھی حکمرانی کے سفر کے سنگ میل ہیں۔ جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات میں مالی سال 2026-27 کی بجٹ سازی میں مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سماجی شعبے اور عوام کی مدد کے لیے منصوبوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ترقی کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں حکومت پنجاب نے مالی استحکام اور سمارٹ گورننس کے ذریعے جامع اصلاحات متعارف کروائیں۔ کیش مینجمنٹ فنڈ کو 800 ارب سے بڑھا کر مالی سال 2026-27 میں 1200 ارب کر دیا گیا، جس سے صوبے کو اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے گندم کے قرضے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 سال کے دوران 760 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کیا گیا۔ بروقت اصلاحی اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ قرض آج 1 کھرب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہوتا۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے دوران پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب کے لائسنس یافتہ موٹر وہیکل ڈیلرز کو ود ہولڈنگ ایجنٹس قرار دیا گیا ہے تاکہ ان سے خریدی گئی کسی بھی گاڑی کو صرف پنجاب میں ہی رجسٹر کیا جا سکے اور اس سے متعلق تمام محصولات براہ راست حکومت کو جمع ہو سکے۔ اسی طرح بینکوں کو کلیکٹنگ ایجنٹس مقرر کر کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگیوں سے وصول شدہ صوبائی ٹیکسز کی کٹوتی کو ممکن بنایا گیا ہے تاکہ ٹیکس کی وصولی فوری اور شفاف ہو سکے۔ ان اقدامات سے نہ صرف فسکل ڈسپلن کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ صوبائی محصولات میں اضافے سے عوام کی سماجی ترقی اور فلاحی کے اہم منصوبوں کے لیے مزید وسائل مہیا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوام کو بوجھ سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے پراپرٹی ٹیکس کے لیٹ پیمنٹ سرچارج ماہانہ کی بجائے سمائی بنیادوں پر وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے 5% رعایت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے۔ زرعی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور سہولت کی خاطر فکس ٹیکس سٹرکچر کے تحت ضروری اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ کاٹن فی کو مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے جس سے کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ ہم نے صوبے کے معاشی مشکلات پر عوام کی مشکلات کو ترجیح دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، تقریباً 13 کروڑ آبادی کے ساتھ ملک کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا
قومی GDP میں 55.7% حصہ ہے۔ ہماری ملازمت یافتہ افرادی قوت 3.58 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، اور سب سے اہم پنجاب کی فی کس آمدنی $1904 ہے، جو گزشتہ 3 سال کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ حکومت نے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے لیے ایک کثیر الجہت اور جامع معاشی منصوبہ اس تناظر میں ترتیب دیا ہے، جس کا نام ہے پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن پیوٹ ہے۔ یہ ادارہ محض منصوبوں کا مجموعہ نہیں بلکہ پنجاب کی معیشت کو کم سے ہائی ویلیو بنانے، مقامی منڈیوں سے عالمی منڈیوں تک رسائی اور سرکاری سرمایہ کاری سے نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب منتقلی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ جناب اسپیکر، 3 سالہ معاشی تبدیلی کا یہ منصوبہ تقریباً 1995 ارب روپے کی مجموعی سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جس میں 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری جبکہ 905 ارب روپے سے زائد کی رقم پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت سے حاصل ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 3 مالی سال میں صنعت کے شعبے میں تقریباً 1188 ارب روپے، زراعت میں تقریباً 586 ارب روپے، لائف سٹاک میں 230 ارب روپے، سیاحت میں 642 ارب روپے، ایکوا فارمنگ میں 190 ارب روپے، مہارتیں سکھانے کے لیے 186 ارب روپے اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اس پروگرام کے نتیجے میں 6 ارب 80 کروڑ ڈالر اضافی برآمدات، 1,62,000 نئی ملازمتیں اور 8,50,000 سے زائد ہنرمند افرادی قوت پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ہماری حکومت، جناب اسپیکر، ہماری حکومت یقین رکھتی ہے پائیدار معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری، مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ لازم ہے۔ حکومت بنیادی انفراسٹرکچر سہولت کاری کے علاوہ پالیسی، معاونت اور رسک شیئرنگ فراہم کرے گی، جبکہ نجی شعبہ سرمایہ کاری، آپریشنز اور جدت کے ذریعے ترقی کے سفر میں شریک ہوگا۔ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی ری اسٹرکچرنگ اور PPP کے شعبے میں اصلاحات کے بعد جو منصوبے پیش کیے گئے، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے انتہائی مثبت رد عمل آیا ہے، جو کہ حکومت کی جامع حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور پنجاب کو کاروبار دوست صوبہ بنانے کے لیے گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ گیٹ وے آف پنجاب کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری انڈسٹریل اسٹیٹس میں صنعت کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی لائے ہیں تاکہ صنعت کار کا تحفظ یقینی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیوٹ اور گگ پی جیسے اقدامات پنجاب کی معیشت کو ایک نئی سمت دیں گے۔ یہ روزگار، سرمایہ کاری، برآمدات، ہنرمندی اور کاروباری مواقع پر مبنی جامع معاشی تبدیلی کا ایجنڈا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی اہم خصوصیات
اور حکومتی ترجیحات معزز اراکین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکڈیمیا، صنعت و تجارت کے نمائندگان اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر شامل تھے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تنخواہوں کا خرچہ صرف 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا، جو کہ حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ عوام کو گراس روٹ لیول پر خدمات فراہم کرنے کی غرض سے PFC ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں کے لیے 5.2% اضافے کے ساتھ 803 ارب 88 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ سروس ڈیلیوری ایکسپینڈیچر 783 ارب 62 کروڑ روپے ہوگا، جس میں 578 ارب 62 کروڑ روپے اداروں کے روزمرہ کے اخراجات کا ہے، جو کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کے سبب پچھلے مالی سال کی نسبت 5.1% کم ہے۔ اسی طرح کرنٹ کیپٹل اخراجات کی مد میں 679 ارب 1 کروڑ روپے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے مضبوط مالی نظم و ضبط، مؤثر منصوبہ بندی اور عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ مالی سال 2025-26 بجٹ میں متعارف کرائے گئے نمایاں عوامی فلاحی منصوبے اس ویژن کی عملی تعبیر ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 1150 ارب روپے کی لاگت سے 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کے تحت 2638 منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے، جو کہ مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات سے 16% زیادہ ہے۔ مجھے یہ بات ایوان کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ صوبائی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ، وسائل کے مؤثر استعمال اور ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کی پالیسی کے باعث ترقیاتی بجٹ کے لیے 752 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر صوبائی محصولات کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کے لیے 4,390 ارب 94 کروڑ روپے کی منتقلی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 8.1% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
पंजाब के प्रोविंसेस ओन रेवेन्यू में इजाफे की हिकमत अमली इख्तियार की गई है। इसी खातिर में इसी तनाज़ुर में अगले माली साल के लिए 1209 अरब 86 करोड़ रुपए की सूबाई आमदन के हसूल का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस ज़िमन में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 528 अरब 50 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो कि माली साल 2025-26 के मुकाबले में 55.4% ज़ायद है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूली का हदफ 86 अरब 19 करोड़ रुपए मुकर्रर किया जा रहा है। अगले माली साल के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को 124 अरब रुपए का हदफ दिया गया है, जो कि रवां माली साल की निस्बत 77% का नुमाया इजाफा है। इसी तरह सूबाई नॉन टैक्स महसूलात में का तखमीना 461 अरब 17 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो कि 2025-26 की निस्बत 52% ज़्यादा है। इन अहदाफ के ज़रिए सूबे की माली खुद कफालत को मज़ीद मजबूत बनाने और तरक्याती तरजीहात के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, हमें इस हकीकत का इदराक है कि सूबाई महसूलात में खातिर ख्वाह इजाफा किए बगैर तरजीही शोबाजात और अवामी फलाह के मंसूबों पर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में महकमा ख़जाना और दीगर सूबाई महकमा जात की अनथक कोशिशों के बाद माली साल 2025-26 के आखिर तक सूबाई महसूलात का हदफ 99% हासिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर टैक्स और नॉन टैक्स वसाइल से 828 अरब के हदफ में से 820 अरब 16 करोड़ रुपए हासिल कर लिए जाएंगे। इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA के ज़रिए 340 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 370 अरब, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के 70 अरब के हदफ के मुकाबले में 77 अरब 22 करोड़ रुपए की वसूली मुतवक्के है। मैं इस मौके पर यह वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत अवाम पर टैक्स का बोझ डाले बगैर टैक्स बेस में तारीखी इजाफा करके टैक्स और कवानीन में मुस्बत तब्दीलियाँ करके पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑन सोर्स रेवेन्यू इकट्ठा किया है। मैं इस शानदार कारकर्दगी पर महकमा ख़जाना और दीगर मुतल्लिका अदारों को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह माली साल 2026-27 में फ़ॉरेन फंडेड प्रोग्राम लोन्स की मद में 49 अरब 84 करोड़ रुपए और फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स लोन्स की मद में 140 अरब 6 करोड़ रुपए की वसूलियाँ होंगी। वफाकी हुकूमत और IMF के साथ तयशुदा मालियाती फ्रेमवर्क की पासदारी के लिए एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस की मद में 910 अरब रुपए भी इस बजट में शामिल किए गए हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की कौमी सोच की अमली नज़ीर है। अब मैं इस मोअज़्ज़ज़ अवान के सामने हमारे दौरे हुकूमत में हुए चंद अहम मंसूबे आपके गोश गुजार करूँगा। जनाब स्पीकर, तालीम के शोबे की तरक्की हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे में माली साल 2026-27 के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें तरक्याती मद में 63 अरब 30 करोड़ और गैर तरक्याती मद में 686 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल हैं। माली साल 2026-27 में शोबा तालीम के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 15% से ज़ायद है। इस बजट के ज़रिए तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, जदीद महारतों के फ़रोग़, डिजिटल सहूलियात की फ़राहमी और मियारी तालीम तक रसाई को मज़ीद वसअत दी जाएगी।
CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के तहत 1,10,000 जदीद लैपटॉप्स की फराहमी के लिए 27 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत माली साल 2025-26 में 42,000 लैपटॉप्स तकसीम किए जा चुके हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे 1,08,000 तलबा मुस्तफीद हुए। स्कूल मील्स प्रोग्राम के तहत पंजाब के 13 अजला में 7 अरब रुपए की लागत से 11,20,000 तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध फराहम किया जा रहा है। ये मंसूबा इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया कि सूबे में 44% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह पीमा के तहत स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स, मिसिंग फैसिलिटीज़, डेंजरस बिल्डिंग्स की बहाली के लिए 40 अरब रुपए से प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। पंजाब भर के तमाम स्कूलों और इनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मैपिंग की जा रही है। 67 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में अपनी नौइयत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल बनाया गया है। मज़ीद बराह आइंदा माली साल में 4 अरब 50 करोड़ की लागत से पंजाब की हर डिवीज़न में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 1 अरब 90 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल में कॉलेजेस में 244 IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिससे 4,07,000 से ज़ायद 4,74,000 से ज़ायद तलबा मुस्तफीद होंगे। मज़ीद बराह मरियम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेम लेबॉर्ट्रीज़ प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसकी फराहमी से लाखों बच्चों को मेयारी तालीम मुयस्सर होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा के तहत प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से मेयारी तालीम की फराहमी के प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल जारी है। माली साल 2025-26 में इस प्रोग्राम पर 50 अरब रुपए सर्व किए गए हैं, जिसके नतीजे में 38 लाख बच्चों को मेयारी तालीमी मौके मुयस्सर आएंगे। जनाब स्पीकर, सेहत के शोबे में माली साल 2026-27 में 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 424 अरब 32 करोड़ और तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। माली साल 2026-27 में शोबा सेहत के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 10% से ज़ायद है। रवां साल के दौरान जदीद हस्पतालों, कार्डियोलॉजी और कैंसर के इलाज के मराकज़, बुनियादी मराकज़, सेहत की अपग्रेडेशन, एमरजेंसी और डायलिसिस की सहूलियात, आज़ा की पेवंदकारी, ज़हनी सेहत की खिदमात,
اور عوام کو مفت اور معیاری علاج کی فراہمی کے متعدد اقدامات کامیابی سے مکمل کیے گئے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے لیے 75 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر جاری ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 28 ارب 94 کروڑ کی لاگت سے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور اور نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کی تعمیر اور جدید طبی آلات کی فراہمی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس طرح 2 ارب 45 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے پرانے بلاکس کی بحالی اور اپ گریڈیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے نشتر ہاسپٹل ملتان کے ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور بلاکس کی اپ گریڈیشن پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم قدم مریم نواز ہیلتھ کلینک کا ہے، جس پر عمل درآمد 21 ارب روپے کی لاگت سے مالی سال 2025-26 میں کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 2508 بنیادی مراکز صحت BHUs اور 115 دیہی مراکز صحت RHCs کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ دیہات کی سطح پر طبی سہولیات کے نظام کو مزید مربوط بنانے کے لیے 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز اور 60,000 سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بھرتی کی گئی۔ ان تمام اقدامات پر 12 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ کلینک آن ویلز منصوبے پر رواں مالی سال میں 3 ارب 50 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جس سے 3 کروڑ 7 لاکھ سے زائد مریضوں کو فائدہ پہنچا، جبکہ آئندہ مالی سال میں 3 ارب 85 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 2 ایئر ایمبولنسز بھی چلائی جا رہی ہیں، جن سے اب تک 270 مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ مزید برآں 8 ارب 66 کروڑ روپے خرچ کر کے CM انیشیٹو فار ڈیالسس پروگرام اور 3 ارب 64 کروڑ روپے کی لاگت سے CM انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام جاری ہے۔ ان منصوبوں سے مجموعی طور پر 14 لاکھ سے زائد مریض مستفید ہوئے ہیں اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 3 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے 13,000 سے زائد بچوں کی سرجری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 5 کروڑ روپے صرف کر کے ڈائبٹیز کے مریضوں کو انسولین اور دیگر ضروری ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ذیابیطس کے مریض بچوں کو بھی انسولین فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی تسلسل میں 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے شمالی و وسطی پنجاب میں 434 بنیادی مراکز صحت BHUs کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر معیاری اور جدید طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آئندہ مالی سال میں 169 ارب روپے کی لاگت سے نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے قیام کا آغاز کیا جائے گا، جس میں چلڈرن ہسپتال، آرتھوپیڈک اور سرجیکل یونٹ، سینٹر آف ایکسیلنس، پلاسٹک اور برن کیئر یونٹ اور دیگر خصوصی ادارے شامل ہیں۔ مزید برآں کارڈیک سرجری یونٹ 15 کارڈیک سرجری یونٹ کے قیام کے لیے 9 ارب 30 کروڑ روپے، 29 ٹیچنگ ہسپتالوں میں MRI مشینوں کی تنصیب کے لیے 8 ارب 31 کروڑ اور جدید طبی آلات و
تشخیصی سہولیات کی فراہمی جن میں کیتھ لیب، سی ٹی سکین، نیورو کیتھ لیبز کے قیام کے دیگر منصوبے اس بجٹ کا حصہ ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سٹروک انیشیٹو کے تحت نیورو کیتھ لیبز کا منصوبہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے لیے اگلے مالی سال میں 1 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب بھر میں ایمرجنسی سروسز کی توسیع اور استعداد میں اضافے کے لیے تقریباً 5 ارب روپے کی بھی تجویز رکھی گئی ہے۔ صحت کی معیاری اور بروقت سہولیات کی فراہمی کے لیے اس بجٹ میں 15 ارب 21 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈی جی خان کینسر ہاسپٹل بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اسی تسلسل میں 23 ارب 37 کروڑ روپے کی لاگت سے بہاولپور میں چلڈرن ہاسپٹل تعمیر کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ کا حصہ ہے، تاکہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو فوری طبی امداد مہیا ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اقتصادی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کا عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پائیدار روزگار، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری، برآمدات میں اضافہ اور معاشی مواقع کی فراہمی ہی عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور غربت میں کمی لانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت رواں مالی سال میں صنعتی شعبے میں درج ذیل اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں۔ رواں مالی سال میں کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے فروغ کے لیے 47 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار فائنینس اور سی ایم پنجاب آسان کاروبار ایکسپورٹ فائنینس کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت 1,10,000 سے زائد کاروباری افراد کو 125 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 193 ارب روپے کی لاگت سے صنعتی ترقی اینڈ ایکسپورٹ پروموشن فائنینسنگ کے تحت 463 صنعتی منصوبوں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 300 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک اور 29,400 براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی اور 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی اضافی برآمدی صلاحیت حاصل ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت 5 ارب روپے کی مالیت تک درمیانے اور بڑے درجے کے کاروباری شعبوں کو سبسڈائز لون مہیا کیا جائے گا، جس کی واپسی کی میعاد 10 سال ہوگی، جبکہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ای بیس اور ای کامرس ریڈینیس کے ذریعے ڈیجیٹل تجارت کے فروغ، ای کامرس ہبز کے قیام اور کاروباری اداروں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اب تک 6 ارب 90 کروڑ کی وصولیاں ڈیجیٹل ذرائع سے مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے تحت ای کامرس کے 4 مراکز 2000 کاروباری اداروں کو آن لائن تجارت اور برآمدات کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس اقدام سے سالانہ 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی برآمدی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ باغبانی اور فلوریکلچر کے شعبے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے کی مالی معاونت سٹیپ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کولڈ چین اور رسد اور ترسیل کے نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ 100 سے زائد فلوریکلچر اداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ٹیکسٹائل اور صنعت کو جدید سہولیات میسر آئیں۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ اگلے مالی سال میں شامل ہے۔
اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے تحت آئندہ 3 سال میں صنعت پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 783 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس میں 403 ارب 80 کروڑ روپے کی سرکاری سرمایہ کاری شامل ہے، جبکہ 380 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، آمدنی میں اضافے، برآمدات کے فروغ اور غربت میں کمی کے ذریعے پنجاب کی معیشت کو مزید مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرے گی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں برآمدات میں اضافے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے گارمنٹ سیکٹر میں 13 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم کیے جائیں گے، جن سے سالانہ $300 ملین اضافی برآمدات، 20,000 نئی ملازمتیں اور 40 سے زائد نئے گارمنٹ یونٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ علاوہ ازیں فٹ ویئر اور لیدر سیکٹر میں 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور اور کامن فیسلٹی سینٹر اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی، جس سے 100 سے زائد ٹینریز بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر سکیں گی اور $300 ملین تک اضافی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بائیو ایکویلنس لیب قائم کی جائے گی۔ معیشت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل، شفاف اور مسابقتی بنانے کے لیے حکومت متعدد اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاروبار دوست زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ پالیسی کے تحت یونیفائیڈ انسپیکشن رجیم نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 15 سے زائد مختلف اداروں کے معائنہ جاتی نظام کو ون ونڈو سسٹم پر لایا جائے گا۔ اس اقدام سے کاروباری اداروں کے لیے قواعد و ضوابط کی تعمیل کی لاگت میں 40 سے 60% تک کمی آئے گی۔ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور برآمدی صنعت کو غیر ضروری رکاوٹوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح SEZs میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت زمین کی لیز کی شرح 50,000 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ ماہانہ مقرر کی جائے گی۔ ماحول دوست پیداوار، برآمدات میں اضافے اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے 40% تک رعایتیں دی جائیں گی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1995 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے فیفا، ICC اور ITF معیار کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز اور سرٹیفیکیشن پروگرام متعارف کروائے جائیں گے، جن سے 1000 سے زائد برآمدی ادارے مستفید ہوں گے اور $100 ملین اضافی برآمدات متوقع ہے۔ ہینڈ ٹولز اور کٹلری سیکٹر میں 4 ارب روپے کی لاگت سے آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج ٹیکنالوجی کی اپگریڈیشن کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 2500 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سیرامک سیکٹر میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے گجرات انسٹیٹیوٹ کو جدید بھٹیوں اور ٹیسٹنگ سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، جبکہ فین سیکٹر میں 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سمڑیال میٹیریل ٹیسٹنگ لیب قائم کی جائے گی، جس سے یورپی اور دیگر ریگولیٹڈ منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ صنعتی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فیصل آباد، وہاڑی، رحیم یار خان اور بہاولپور میں صنعتی اسٹیٹس کی ترقی کی جائے گی، جس سے 1000 سے زائد نئی صنعتی اکائیاں، 80 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری اور 40,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
مزید برآں 20 ارب روپے کی لاگت سے کلسٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے برآمدی کلسٹرز میں مشینری بنیادی انفراسٹرکچر کی 100% مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار، ترقی، ماحولیاتی معیار کی پاسداری اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں 25 ارب روپے کی لاگت سے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت 4 صنعتی اسٹیٹس میں 70 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی استعداد پیدا کی جائے گی۔ صوبے کے معدنی وسائل سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے CM پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ فار پنک سالٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس اقدام کے تحت پنک سالٹ سے وابستہ 200 معدنی و صنعتی اداروں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت پنجاب کی معیشت، غذائی تحفظ اور دیہی روزگار اور برآمدات کے فروغ کے بنیادی ستون ہیں۔ جناب اسپیکر، ان شعبوں کی استعداد کار کو بروئے کار لانے اور انہیں معاشی ترقی کے محرک میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جبکہ آئندہ آنے والے 3 سالوں میں حکومت کے اکنامک ٹرانسفارمیشن اقدامات کے تحت زرعی ویلیو ایڈیشن، لائیو سٹاک ویلیو اسٹریم اور آبی زراعت کے شعبوں میں حکومتی سرمایہ کاری تقریباً 481 ارب روپے ہوگی، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کی جانب سے 134 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ ان شعبوں میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 615 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے پیداوار، ویلیو ایڈیشن، برآمدات، روزگار اور دیہی خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کسانوں کی مالی معاونت کے لیے کسان کارڈ پروگرام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے 8,25,000 کسانوں کو 251 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جن کی ریکوری کا تناسب 99% ہے۔ اس پروگرام کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کے ذریعے 10 لاکھ کسانوں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات اور دیگر زرعی آلات کی خریداری کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ موجودہ حکومت نے صرف 2 سال میں اس مقصد کے لیے 350 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پنجاب میں زمین سے محروم افراد کو آسان شرائط پر سرکاری زمین لیز پر دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن منظور کی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 5 ایکڑ تک زمین مستحق افراد کو فراہم کی جائے گی۔ میں یہاں اس بات کا فخر سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نے نہ صرف گندم کے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کیا، بلکہ کسانوں کے تحفظ کے لیے گندم کی مناسب قیمت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس سلسلے میں رواں سیزن میں کسانوں کو گندم کی قیمت 3500 فی من سے بھی زیادہ ملی، جس سے کسان نہ صرف خوشحال ہوا بلکہ پنجاب کی فوڈ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مزید برآں پچھلے 20 سالوں میں کسانوں کو صرف 10,000 ٹریکٹر دیے گئے،
جبکہ ہماری حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں 25,000 ٹریکٹر دیے ہیں، جو کہ ہماری کسان دوست پالیسی کا عملی مظہر ہے۔ زرعی میکنائزیشن کے فروغ کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت رواں مالی سال میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 9900 کسانوں اور 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 9300 کسانوں کو ہائی پاور ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ اسی طرح اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 گرین لو پاور ٹریکٹر، جبکہ مزید 9 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 6,500 ہائی پاور ٹریکٹر کسانوں کو سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے۔ 7 ارب 81 کروڑ روپے کے واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر پروگرام کے ذریعے 1,50,000 کسان مستفید ہوئے، جبکہ 8 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے سولرائزیشن آف ایگریکلچرل ٹیوب ویل پروگرام کے تحت 7,086 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل میں آئندہ مالی سال کے دوران 36 ارب 12 کروڑ روپے کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اینڈ لو کاربن ایگریکلچر میکنائزیشن پروگرام کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی مشینری تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران زرعی مشینری کے فروغ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ موجودہ حکومت نے محض 2 برسوں میں 60 ارب روپے مختص کر کے جدید مشینری کے استعمال کو نئی رفتار دی ہے۔ زرعی شعبے میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ اسکیم فار ایگریکلچر گریجویٹس کے تحت 1661 نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3,000 زرعی گریجویٹس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کسانوں کو ایک ہی چھت تلے جدید زرعی سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 10 ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں اس نوعیت کا منفرد اور انقلابی قدم پہلی دفعہ اٹھایا گیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت سرگودا، خانیوال، اکاڑا اور بھکر میں ایگرو پروسیسنگ پارکس کے قیام پر 60 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس کے ذریعے اگلے 3 سالوں میں 500 سے زائد نئی صنعتیں قائم ہوں گی، 20 ارب روپے سے زائد نجی سرمایہ کاری آئے گی اور تقریباً 20,000 براہ راست بالواسطہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن کے فروغ کے لیے 135 ارب روپے کے پروگرام سے زرعی پیداوار میں 120 ارب روپے کے اضافی فوائد حاصل ہوں گے۔ زرعی مشینری کی درآمدات میں 70% تک کمی آئے گی اور 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ویٹ ویلیو انہینسمنٹ کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کے منصوبوں کے ذریعے سالانہ $289 ملین کی اضافی معاشی قدر پیدا ہوگی۔ 2 لاکھ کسان مستفید ہوں گے۔ کسانوں کی آمدن میں 30 تا 50% اضافہ ہوگا اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی۔ علاوہ ازیں آم، کینو اور آلو پروسیسنگ کے منصوبوں پر 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 20,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی اور $200 ملین کی اضافی برآمدات حاصل ہوں گی۔
میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا موقع دے دیتا ہوں. کوئی آواز آپ کی بالکل بند ہو گئی تھی, مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا تھا تقریر کا. ذرا آپ کا شور ہوتا نا تو مجھے بھی آپ کا شور ہوتا ہے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے تقریر کرنے کا. جناب اسپیکر, 5 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہرڈ ٹرانسفارمیشن ٹو انہینس لائف سٹاک پروڈکٹیوٹی پروگرام کے ذریعے جانوروں کی نسل اور پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے اقدامات کیے گئے. 2 ارب روپے کی لاگت سے 4,385 دیہی خواتین کو لائف سٹاک اثاثے فراہم کیے گئے. ان اقدامات کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 4 ارب 44 کروڑ کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ فیز 2 کے تحت 3 لاکھ مویشی پال حضرات کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے. لائف سٹاک سپورٹ پروگرام کے تحت 3 ارب 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 10,000 دیہی خواتین میں دودھ دینے والے جانور تقسیم کیے جائیں گے. مویشیوں کی صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے 146 ویٹنری ہاسپٹلز کی بحالی اور 10 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے 482 موبائل ویٹنری ڈسپنسریز کی تجویز بھی شامل ہے. جبکہ 1 ارب روپے سے 2,40,000 مویشی پال حضرات کو جدید طریقہ ہے پرورش اور کاروباری مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. مویشیوں کی سب سے مہلک فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے تدارک کے لیے 62 کروڑ روپے کی لاگت سے پروگرام شروع کیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت بہاول نگر میں ایف ایم ڈی فری زون کے قیام پر عمل درآمد جاری ہے. 61 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ مہیا کی گئیں جس سے 1,000 گریجویٹس مستفید ہوئے. اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت لائیو میٹ پروگرام سے گوشت کی ویلیو ایڈیشن کے لیے 19 ارب 10 کروڑ روپے کی حکومتی معاونت سے 85 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی. گوشت کی برآمدات میں 200% اضافہ، 15,000 سے زائد روزگار کے مواقع اور بعد از ذبح نقصانات میں 8 تا 12% کمی متوقع ہے. علاوہ ازیں لائیو ملک پروگرام کے تحت دودھ کی پیداوار اور پروسیسنگ کے فروغ کے لیے 25 ارب 90 کروڑ روپے کے پروگرامز کے ذریعے برآمدات میں 3 گنا اضافہ، برآمدی بل میں $40 ملین کی کمی، کسانوں کی آمدن میں دوگنا اضافہ متوقع ہے. جناب اسپیکر، پنجاب ایکوا کلچر اینڈ فشریز محکمے کی ترقی کے لیے مجموعی طور پر 173 ارب کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت 2 شرمپ اسٹیٹس، شاہ گڑھ شرمپ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، 3 ایکوا کلچر مالز، شرمپ فارمنگ فیزیبلٹی، 4 ایکوا بزنس ہبز اور ہیچریز سمیت متعدد منصوبے جاری ہیں. جبکہ نئے اقدامات میں اکنامک ٹرانسفارمیشن ویژن کے تحت آبی زراعت کے فروغ کے لیے 80 ارب روپے کی سرکاری سرمایہ کاری سے 3 فش مارکیٹس، ایکوا بزنس ہبز اور شرمپ اسٹیٹس قائم کی جائیں گی، جس کے نتیجے میں 30 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ سالانہ $235 ملین سے زائد مالیت کی پیداوار اور برآمدی آمدن حاصل ہوگی. یہ تمام اقدامات اس عمل کا مظہر ہیں. حکومت محدود وسائل کو ترقی
برآمدات، روزگار اور نجی سرمایہ کاری کے نئے مواقع میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیچر انکلیو گرین بلڈنگ، لاہور ماڈل فش مارکیٹ، مری ٹراؤٹ ہیچری کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ ان منصوبوں کے ذریعے مچھلی اور جھینگے کی پیداوار، برآمدات، نجی سرمایہ کاری، ویلیو ایڈیشن، فوڈ سیکیورٹی، ایکوا ٹورزم، روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے پنجاب کو جدید، پائیدار اور ایکسپورٹ پر مبنی ایکوا کلچر معیشت کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے افرادی قوت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں کو فنی مہارتیں اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اثر 9 تشکیل تھی۔ اس شعبے سے متعلق تمام اتھارٹیز اور اٹانومس باڈیز کو اس محکمے میں یکجا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں سکلز کی مکمل میپنگ کی گئی تاکہ مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ہم نے مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو مہارت سے آراستہ کر کے روزگار حاصل کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں ٹیوٹا کی زیر نگرانی ہاسپٹیلٹی لیبارٹریز کی توسیع، بیرون ملک روزگاری کے فروغ اور نئے فنی اداروں کے قیام کے منصوبے شامل رہے۔ سی ایم سکلز ڈیولپمنٹ منصوبے کے تحت 5165 افراد کو آئی ٹی کورسز کی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ تعمیراتی اور ہاسپٹیلٹی لیبز کی توسیع کے منصوبے سے آئندہ سال مزید 4450 افراد مستفید ہونے کی توقع ہے۔ اسی طرح اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر منصوبے کے تحت 2000 ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران پی وی ٹی سی نے سالانہ تربیتی تعداد کو 60,000 نوجوانوں سے بڑھا کر 75,000 نوجوانوں تک پہنچایا۔ 12 شعبوں میں 5,677 لیبارٹریز کو اپ گریڈ کیا گیا۔ 4,859 تربیت یافتگان سے مختصر دورانیے کے کورس میں داخلہ لیا۔ 100 سے زائد صنعتوں کے اشتراک سے ورک بیس ٹریننگ کے تحت 1600 سے زائد تربیت یافتہ نوجوانوں نے داخلہ لیا۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو جدید اور مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ فنی و پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت اب تک 5000 نوجوانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1 ارب 44 کروڑ روپے کی لاگت سے سی ایم سکلڈ پنجاب پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ اس منصوبے سے اب تک 2200 افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ سکلز فار آل اقدامات کے تحت خصوصی افراد، خواتین اور کمزور طبقات کے لیے جامع تربیتی پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا۔ پرواز کارڈ اسکیم فار انٹرنیشنل امپلائمنٹ کے تحت 45,000 نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے بلا سود قرضوں کی سہولت 6 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اقدام کے تحت 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے کے قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے
حکومت پنجاب نے 3 ارب 54 کروڑ روپے کی لاگت سے لینگویج سکل پروگرام متعارف کروانے جا رہی ہے، جس کے تحت 30,000 نوجوانوں کو بین الاقوامی روزگار کی ضروریات کے مطابق زبانوں کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کی صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافے اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب انڈسٹری کلسٹر ایکڈیمیا لنکیجز پروگرام پر 4 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت 25,000 نوجوانوں کو اہم صنعتی شعبوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل اکانومی میں پنجاب کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بنانے کے لیے 1 ارب 46 کروڑ روپے کی لاگت سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پروگرام 2 کے تحت 7,500 نوجوانوں کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی، AI، ڈیٹا انالیسز اور دیگر ٹیکنالوجیز میں تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ BPO پروگرام کے تحت 10,000 نوجوانوں کو کلسٹر سروسز، بزنس پروسیسز، آؤٹ سورسنگ اور عالمی خدمات کے شعبے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے خواتین کی معاشی خود مختاری اور ڈیجیٹل شمولیت کے فروغ کے لیے امپاورنگ رورل وومن بائی وے آف IT کے تحت 15,000 دیہی خواتین کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں، آن لائن روزگار، ای کامرس اور فری لانسنگ کے مواقع سے منسلک کیا جائے گا۔ مستقبل کی گرین اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے سکلز فار انوائرمنٹ پروگرام 280 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 20,000 نوجوانوں کو قابل تجدید توانائی، الیکٹرک وہیکلز، گرین انفراسٹرکچر، پانی کے مؤثر انتظام، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور دیگر ابھرتے ہوئے گرین شعبوں میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ ترقی کے ثمرات کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے امید سکلز فار انکلوژن پروگرام بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 10,000 خصوصی افراد اور خواجہ سرا افراد کو مارکیٹ سے منسلک مہارتیں، روزگار، خود روزگاری اور مالی شمولیت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کی لاگت 1 ارب 58 کروڑ روپے ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ویژن کے تحت حکومت سکلنگ پنجاب پروگرام بھی متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت سکلز فار ڈومیسٹک نیڈز کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے یورپین کوالیفیکیشن اور سینٹر فار ایکسیلنس فریم ورک سے ہم آہنگ تربیتی نظام اور جدید ووکیشنل اداروں کے ذریعے آئندہ 3 سال میں 1,62,000 سے زائد اضافی افراد کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ اسی طرح سکلز فار گلوبل نیڈز کے لیے 51 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت پرواز کارڈ تعمیرات، صحت اور آٹومیٹو سمیت 12 بین الاقوامی معیار کے پروگراموں کے ذریعے 2,40,000 افراد کو عالمی منڈیوں کے تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی، جس سے سالانہ ترسیلات زر میں $468 ملین اضافے کی توقع ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدت کے فروغ کے لیے فرنٹیئر ٹیک سکل انوویٹو پنجاب کے تحت 12 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے جدید LMS پلیٹ فارم، انکیوبیٹرز، ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 60 لاکھ تربیت یافتہ افراد، 15 لاکھ فرنٹیئر ٹیک گریجویٹس اور 1,200 سٹارٹ اپس کی معاونت کی جائے گی، جبکہ خواتین کی شرکت کم از کم 40% رکھی جائے گی۔ مزید برآں ایکسلریٹ پنجاب اینڈ ٹیک سکلز پروگرام کے لیے 19 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت بورڈ کمپسز، وزیر اعلیٰ IT انٹرنشپ پروگرام، میکر سپیس اور بین الاقوامی IT سرٹیفکیشنز کے ذریعے
70,500 سے زائد نوجوانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ان کی متوقع ماہانہ آمدن 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں شاہدرہ لاہور میں سینٹر آف ایکسیلنس فار ایڈوانسڈ آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز 99 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا۔ اس مرکز میں ہر سال 400 تربیت یافتہ افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں 7 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیراتی شعبے کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کی غرض سے منصوبہ تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں 67 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی اور آئندہ 3 برسوں میں 22,200 افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت اور سرٹیفکیشن فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں ہاسپٹیلٹی اور صحت کے شعبے میں تربیت فراہم کرنے کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 60 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح چیف منسٹر یوتھ امپلائیبلٹی ان بی پی اوز پروگرام 3 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 5 سال کے دوران 25,000 نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں 5,000 تربیت یافتگان کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کو پینے کے صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مالی سال 2026-27 میں ترقی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 507 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 187 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہیں، جن کے مثبت استعمال سے مضبوط بلدیاتی نظام، متوازن علاقائی ترقی اور پنجاب کے شہریوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 18 اضلاع میں صاف پانی پروگرام کے تحت صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں 8 ارب روپے کی لاگت سے اگلے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 5,600 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ پنجاب کے تمام پلانٹس کو ڈیجیٹلی جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی سے متعلق عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے 1336 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ تقریباً 96 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 اضلاع کے تقریباً 2,000 دیہات میں جاری ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آئندہ مالی سال میں رورل سینیٹیشن پروگرام کا 300 ارب روپے کی لاگت سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم اقدام چیف منسٹر واٹسن پروگرام کا ہے، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد عوام کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ 137 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے، تاکہ شہری انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں سیوریج، اسٹارم واٹر ڈریننگ سسٹم، گلیوں کی پختگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 505 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا مالی سال 2025-26 میں آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے
پایا تکمیل تک پہنچنے پر صوبے کے 66 بڑے شہروں کے عوام اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 31 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 59 ارب روپے کی لاگت سے مثالی گاؤں پروگرام کے ذریعے پنجاب کے 10 ڈویژنز میں 485 دیہات کو جدید بنیادی سہولیات سے آراستہ ماڈل دیہات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے 10 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 270 ارب روپے کی فراہمی سے صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت صوبہ بھر کی 12 کروڑ عوام کو بہتر صفائی ستھرائی کی سہولیات فراہم ہوں گی اور ماحول کو مزید صاف اور صحت بخش بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں بھی 170 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب بھی ہماری حکومت کے ان عوام دوست منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کو متعدد بین الاقوامی فورمز پر پذیرائی ملی۔ اس منصوبے کو COP 30 جیسے بین الاقوامی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ بلومبرگ علاوہ ازیں اہم ترین بین الاقوامی اخباروں اور نیوز چینل جیسے کہ بلومبرگ، BBC اس پروگرام کی افادیت کو تسلیم کیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد نوکریاں دی گئیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کوڑا کرکٹ کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سارے پروگرام کو AI اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ان سارے اقدامات کی وجہ سے حالیہ عید کے موقع پر صفائی میں بہتری اس پروگرام کی کامیابی کا مظہر ہے، جس کے لیے تمام صفائی کا عملہ ستائش کے لائق ہے۔ بے گھر اور کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,73,000 ہاؤسنگ قرضے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقصد کے حصول کے لیے 255 ارب روپے صرف ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 1,01,000 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد گھر زیر تعمیر ہیں۔ اگلے مالی سال کے دوران اس پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کا منصوبہ ہے۔ یہاں میں اس امر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ حال ہی میں باکو میں منعقد ورلڈ اربن فورم کے اجلاس میں اس پروگرام کو سراہا گیا۔ یہ ہماری حکومت کے لیے باعث فخر ہے۔ وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت، جہاں سود و صاف ہوگا اور بچت ہوگی، یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی۔ ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب، ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب، ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی، ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ اسی طرح اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت زمین کی فراہمی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 47 کروڑ ہیں، جس کے تحت اب تک 2,000 خاندانوں کو بلا معاوضہ فراہم کیے گئے۔ علاوہ ازیں 5 ارب کی لاگت سے CM سسٹم شروع کیا جا رہا ہے۔
تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو مزید تقویت دی جا سکے۔ 62 ارب روپے کی مجموعی لاگت سٹیز امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے 10 درمیانے درجے کے اضلاع میں پانی کی فراہمی، سیوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر شہری خدمات کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ 64 ڈیولپنگ